الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جس جگہ نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بھائیو آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری اس بات کو شرف قبولیت نصیب فرما دے اور مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے ہمارے انتہائی واجب الاحترام بریگیڈیئر یوسف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ رب العالمین ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے ایسے لوگوں کا ایسے اداروں میں ہونا بہت نیک فعل ہوتا ہے جہاں سے انسانیت اور انسانوں کی جانیں بچانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ آگے سے لوگوں کو بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی بھر کی نفلی عبادات زندگی بھر کے نفلی اعمال ایک طرف رکھ دیں اور ایک حرام سے بچ جانا ایک طرف کر دیں تو یہ حرام سے بچ جانا زندگی بھر کی نفلی عبادت سے افضل ہے اور آپ کے ذریعہ سے جن لوگوں کی جان بچتی ہے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے ذریعے سے بڑی آسانی سے یہ چیزیں پاس ہو گئیں اور آگے نکل گئیں تو اس کا نقصان کہیں دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی شدید ترین ذلت کی صورت میں اٹھانا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگا کرو یہ عہدے اور یہ مناصب اور یہ جو مقامات اللہ تعالیٰ جس کو یہاں بھیجتے ہیں نا وہ یہ سمجھ جائیں کہ وہ ایک کڑا امتحان اور کڑی آزمائش ساتھ لے کر آتے ہیں وہ اب آپ کا جو محکمہ ہے آپ کا جو شعبہ ہے اینٹی نارکوٹکس ہے بہت اہم شعبہ ہے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں آپ سے وابستہ ہیں کروڑوں لوگوں کی صحت وابستہ ہے ان کا جان ان کا مال ان کی عزت وابستہ ہے اسے دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں میں نے خود سنی ہوئی بات نہیں کرتا میں نے اللہ والوں سے یہ بات سنی ہے کہ یہ نشوئی جو ہوتے ہیں نا کسی قسم کا نشہ کرنے والے
یہ اس درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں، یہ پیسہ خرچ کر کے ذلت اٹھاتے ہیں۔ میں نے خود ایک بہت بڑے خان کو، نواب کو دیکھا، میرے سامنے اس نے شراب کی بوتل میں پیشاب کی اور پھر پی لیا۔ تو مجھے اس وقت اس اللہ والے کا یہ ملفوظ یاد آیا کہ نشہ اتنی بڑی لعنت ہے، نشہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ بندہ پیسہ خرچ کر کے ذلت اٹھاتا ہے، مال خرچ کر کے ذلت اٹھاتا ہے۔ اور اس گناہ کے اندر جو مبتلا لوگ ہیں ان میں غرباء کی تعداد میری معلومات کے مطابق 20 سے 25% بھی نہیں ہے، اور جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب اعلیٰ لیول کے ہیں، وہ افسران بالا ہیں، وہ سردار ہیں، وہ نواب ہیں، وہ خان ہیں، وہ مختلف حیثیتوں کے مالک لوگ ہیں۔ دوستو، یہ ناراضگی کیوں آتی ہے؟ اب سب کو پتہ ہے کہ جی ہم نے ہیروئن پکڑنی ہے، ہم نے آئس پکڑنا ہے، ہم نے چرس پکڑنا ہے، یہ نہ پیے۔ آخر یہ ذلت انسان کے مقدر میں آتی کیسے ہے؟ یہ ذلت کیسے آتی ہے؟ اس پر ذرا غور کریں گے۔ انسان کی جب زندگی تنگ ہوتی ہے نا تو یہ سکون تلاش کرتا ہے۔ اب اس نے پہلے تو اس بات پہ غور نہیں کیا کہ میری زندگی تنگ کیوں ہوئی ہے۔ اب اس نے تنگی سے راحت میں بدلنے کے لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں چرس کا سوٹا لگاؤں گا، ہیروئن کا سوٹا لگاؤں گا، یہ کام کروں گا تو مجھے سکون ہو جائے گا۔ وہ جو چیز اس کو ملتی ہے نا، سکون، سکون کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کا جسم شل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اطمینان چاہیے، اور اطمینان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی ان پر کڑوی کر دیتے ہیں، ہم ان کی زندگی ان پر تلخ بنا دیتے ہیں۔ یہ سزا ہر وہ شخص بھگتے بغیر مر نہیں سکتا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ اللہ کے احکامات سے مکر گیا، اللہ کے وعدے سے مکر گیا، وہ شخص یہ سزا بھگتے بغیر مر نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ سارا ورلڈ بینک، سارا IMF اور آپ کے روزانہ گریڈ بڑھتے رہیں، 17 سے 18 ہو جائے، 18 سے 19، 20، 21 ہو جائے، جہاں مرضی آپ چلے جائیں، لیکن اگر اللہ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی زندگی کا وہ جوہر، جس جوہر کو پہ بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے آپ کو محروم کر دیں گے۔ اب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت تنگ ہو گئی۔ اب آپ جتنے لوگ کم از کم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ ہم سے شکر کا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی نافرمان ہیں۔ آج سے پیچھے چلے جائیں، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے گھر میں 1 مہینے کا راشن نہ پڑا ہو، آپ کے بچوں کی فیس، اسکول کی فیسیں کم ہوں، آپ کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑے ہوئے ہیں خواہشات کے پیچھے، تو خواہشات تو دنیا میں پوری نہیں ہوں گی کسی کی بھی۔ خواہشات کا وعدہ جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ وہ تو جو جتنے بڑے منصب پہ چلا جائے وہ کہتا ہے جی حل میں مزید، اس سے بھی کچھ آگے ہوگا تو مجھے سکون ہوگا، اس سے بھی آگے بڑھوں گا تو سکون ملے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو برباد کر دیں گے۔ اور جس کی معیشت کو اللہ برباد کر دے وہ سکون حاصل کرتا ہے شراب سے، وہ سکون حاصل کرتا ہے نشے سے، اور ہر وہ شخص یہ سزا بھگتے بغیر مر نہیں سکتا، اور دنیا کے اندر یہ سزا اللہ اس کو دیں گے
تو فرمایا مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ ونحشرہ یوم القیامت اعمی، ہم قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، کیسے اندھا ہو گیا؟ اب یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ کے سامنے جتنی بات میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ قیامت والے دن کوئی عذر نہیں ہوگا یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور شریعت کا کوئی حکم واضح ہونے کے بعد، اللہ کا کوئی حکم واضح ہونے کے بعد، اس کے بعد بھی بندہ اپنی عقل دوڑائے، اپنے نفس کی تابعداری کرے، اپنی خواہش کے پیچھے چلے، وہ شخص اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیا جاتا ہے، اور رد ہو جاتا ہے۔ یہ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں نا جی یہ فلاں سمگلر پکڑا گیا، فلاں افسر کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا، یہ ایک دو بار کی بات نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ جب کرپشن ایک بار کریں گے، اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے نا اس میں بڑی ڈھیل ہے۔ آپ فوجیوں کا ایک قانون ہے نا وزیر صاحب، LFO، پہلے تو بڑا مضبوط ہوتا تھا نا، وہ لیگل فریم ورک آرڈر فوری طور پہ بندے کو لے لیں اس میں، لیکن اللہ کا جو نظام ہے نا اس میں بڑی ڈھیل ہے، یہاں تک کہ حضور کی خدمت میں بدکار، چور، ڈاکو، قاتل، یعنی مختلف نوعیتوں کے بیمار آتے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ اپنے کی بیماری کا ذکر کرتے حضور چہرہ پھیر دیتے۔ ایک شخص اس طرف سے آیا تو حضور نے یہاں پہ چہرہ پھیر دیا، آگے سے آیا حضور پیچھے ہو گئے، چاہتے تھے کہ کسی وجہ سے یہ مجھ سے ہٹ جائے گی، یعنی اس پہ سزا نافذ نہ ہو، کیونکہ اللہ بھی کریم ہے، نبی بھی کریم ہے، اور دو کریموں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کرم والا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ یہی ہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن ایک عورت آتی ہے فاطمہ نام کی، اس پہ چوری ثابت ہو جاتی ہے، اور جب فاطمہ نام کی عورت پہ چوری ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، تو ایک صحابی رسول آ کے عرض کرتے ہیں حضور اپنے قبیلے کی بہت ہی معزز عورت ہے یہ، اگر اس کے ہاتھ کٹ جائے تو بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ محمد رسول اللہ کے جو ہر فیصلہ عادلانہ ہے، ہر فیصلہ اخلاق پر مبنی ہے، ہر فیصلہ آپ کے اخلاق کے تابع ہے، اس وقت آپ ایک ایسا اعلان فرماتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں آپ کے بعد کسی کو، دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انقلاب برپا کرنے والے آئے، ایسا کوئی شخص نہیں آیا ہوگا جس نے اتنا بڑا تاریخی فیصلہ کھڑے ہو کے کیا ہو کہ یہ تو فاطمہ ہے جس پہ یہ فرد جرم عائد ہو چکا ہے اور اس کا ہاتھ آج کٹے گا، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہو اس کا بھی ہاتھ آج کٹ جانا ہے۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جس وقت سارے معاملات مکمل ہو گئے تھے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ کا اوپر تک نیچے تک سمگلر لوگوں کا، اور یہ جو آپ جیسے لوگ جو رازداریاں مہیا کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں، ان لوگوں کی رسوائی کا فیصلہ بھی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ خوب ڈھیل دیتے ہیں، خوب ڈھیل دیتے ہیں، شاید توبہ کر دے۔ میں نے اس کو آپ کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کے سینے میں میرے محمد عربی کا کلمہ ہے، ایمان ہے اس کے سینے میں، میں اس کو جلانا نہیں چاہتا، سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن جس وقت یہ اپنی نافرمانی پر اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے، اس قدر تل جاتا ہے کہ بار بار کی تنبیہ پر، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے نا، ان کو اندر ایک وارد آتا ہوگا، میسیج ایک آتا ہے، وہ ایمان کے نور سے وہ میسیج ہوتا ہے، نہ کر بھائی ایسا، بد نظری کرتے ہیں آپ، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، حرام سنتے ہیں، تو وہ جو کمزور سا بھی ایمان ہے نا وہ اندر تھوڑی سی دستک دیتا ہے، اس کو اہل اللہ کی زبان میں وارد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وارد۔ یہ پیغام رساں ادارہ جو اللہ نے بنایا ہے نا جی، یہ خفیہ طاقت ہے جو دل کے اندر آ کر پیغام دیتی ہے، نہ کر، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے سر، اور مہمان اس میزبان کے گھر جب جائے اگر اس کی ناقدری ہو تو دوبارہ وہ اس گھر میں آنے کی کوشش نہیں کرتا،
تو اس طرح کے جو واردات دل پہ آنا شروع ہو جائیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جب بندہ ان کی ناقدری کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، پھر اس کے ذلت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، پھر نیب والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پکڑو، پھر دوسرے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پکڑو، اخباروں میں بھی آ جاتا ہے کہ ان کو پکڑو، یہ اس نے یہ فراڈ کر لیا، اس نے یہ دھوکہ کر لیا۔ یہ کام بہت دیر سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ آپ جو بریڈی صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ تو اللہ رب العالمین نے گرانا ہی بہت نیک ہے، اللہ نے ایک بڑے اچھے گرانے میں ان کو پیدا کیا۔ ابھی انہوں اپنی کتاب مجھے دکھا رہے تھے، میں نے کہا یہ جو حصار آپ کے باپ اور بھائی ماموں چچا لگا کے گئے ہیں، آپ کبھی نہیں نکل سکتے، آپ کو اللہ جرنیل بھی بنا دے گا نا۔ آپ سے ہمیں یہی توقعات ہیں، آپ سے یہی توقعات ہیں ہمیں کہ آپ ایسے ہی اچھے کام کریں گے، لیکن ان مناصب پر، ان سیٹوں پر کوئی اور بندہ جب آگے بیٹھتا ہے، میں ایک بدگمانی نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے اور کیا ہوا ہے اس سے پہلے، اس سے پہلے ہوا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ سارے حضرات جو ہوتے ہیں نا، اپنی اپنی جگہ بریگیڈیئر ہوتے ہیں۔ اچھا سارے سمجھ آئی نا جی؟ بریگیڈیئر کے ساتھ رہنے والا چپڑاسی پورا بریگیڈیئر ہوتا ہے، تو وہ بھی پورے کام کرتے ہیں سارے، لیکن کل ہم نے اللہ کا جواب دینا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نام لے لوں تو آپ میں سے کئی لوگ اس شخص کو جاننے والے ہوں گے۔ میرے سامنے آ کے روئے کہ حضرت رشوت میں کوئی کسر میں نے بھی نہیں چھوڑی، جو کچھ کیا اللہ کو پتہ ہے، اب کس کس کو واپس کروں، کتنے لوگوں پہ ظلم ہوئے۔ 3 بچوں کے دماغ میں کینسر ہو گیا۔ اوفو، اللہ نہ کرے اولاد میں سے کوئی آدمی ماں باپ کے سامنے کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے، اس ماں باپ کا جینا کیا جینا ہوتا ہے، اس کا جینا کیا جینا ہوتا ہے۔ تو ظلم نہ کرنا کبھی بھی۔ آپ کی ایک پھڑی بھی اگر اسمگل ہو گئی نا، اس سے کسی کی جان چلی گئی، تو آپ تو نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے تھے، خوش بخت انسان وہ ہے جو خود مر جاتا ہے، اس کی نیکی نہیں مرتی، اور بد نصیب کون ہے پتہ ہے؟ جو خود مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، گناہ چھوڑ کے چلا گیا ہے پیچھے، لوگوں کو نشے پہ لگا کے چلا گیا ہے، کسی گندے کام پہ لگا کے چلا گیا ہے۔ آج آپ نے کسی جگہ سے کوئی چیز گزارنی ہے تو یہی ہوتا ہے آج کل چیک پوسٹوں پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی مناسب سے پیسے لے لیں، ہمیں گزار دیں، تو آپ سر گزارتے ہی نہیں ہیں، پورا VIP پروٹوکول بھی دیتے ہیں، بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے ان کو۔ میں آپ کسی کوئٹہ شہر کے بزرگ دوست کی بات سناؤں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، فوت ہو گئے وہ۔ اس نے مجھے کہا جی کہ میں اتنا پریشان تھا کہ میرے اوپر کافی سارا قرض تھا، اور قرض سوائے اس کے کوئی اور شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں کوئی خاصی ساری ہیروئن یہاں کراچی، کوئٹہ سے کراچی پہنچاؤں، اور مجھے ایسا موقع بھی مل گیا۔ تو جس آدمی تک میں نے پہنچانی تھی اس نے مجھ سے فون پہ رابطہ ہوا، میں نے کہا یار اگر راستے میں پکڑا گیا، اس نے کہا میں چھڑاؤں گا، نقصان ہوا کا میرے ذمہ نہیں ہے۔ کہا جب بالکل اس کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گندی گٹر کی لائن جا رہی تھی، میں وہ بوری رکشے سے اٹھا کے نیچے اترا، مجھے خیال آیا کتنی جانیں تباہ ہوں گی، اپنی جان پہ خودکشی کر لے، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس گن کو اس گٹر میں پھینک دے، نہیں دیتا۔ اس بندے نے فون کیا، بھائی کدھر پہنچے ہو؟ میں نے کہا یار پکڑا گیا ہوں، واپسی کا کرایہ بھی نہیں میرے پاس، لیکن بھاگنے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا کچھ شہر کا نام بتایا، وہاں پہنچو۔ کہتے میں وہاں گیا، میں اس کے سامنے سچی بات کی، بڑا کچھ مقدر تھا، میں نے اس کو سچ بات کی۔ انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے، لے کر آیا تھا کافی مقدار میں، مجبور ہوں، پریشان تھا، لیکن جس وقت میں آپ کے قریب پہنچا نا، میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں کتنی جانیں اس سے غرق ہوں گی، کتنے لوگ تباہ ہوں گے اس سے۔ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں اس کو جان بوجھ کے ضائع کر کے آ گیا ہوں، مارتے ہو کہ چھوڑتے ہو، جو میرے ساتھ کرتے ہو میں حاضر ہوں، کرایہ کوئٹہ جانے کا نہیں ہے میرے پاس۔ کہتے جی اسمگلروں کو کون سی کمی ہے پیسوں کی؟ کہتے جی تھیلے میں 8 16 لاکھ روپے نکال کے مجھے دے دیے، ٹھیک ہے نا، چوروں پہ موروں پہ، اور
اس کو 16 لاکھ کی کیا کمی ہے؟ اس نے کہا یار یہ تم نے جو بات سچ کی ہے نا مجھ سے جو بات سچ کی ہے، یہ پیسے لو، کتنا قرضہ ادا کرنا ہے؟ اس نے کہا 10-12 لاکھ ہے۔ کہا جو قرضہ بھی ادا کرو اپنے لیے کو رکھا لے رہو، کام چلاؤ اپنا۔ اس کے لیے تو یہ حلال ہو گیا نا، حرام جانا ہے وہ جانے نا۔ اللہ رب العالمین جس وقت بندہ حرام چھوڑتا ہے نا، اس کے لیے وہی شکلیں اللہ پاک حلال کی شکل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال موضوع تو بڑا زبردست ہے اور بڑا اہم موضوع ہے، اس پر کافی ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جمعے کا وقت ہے، میں نے کہیں جمعے کا بیان اور کسی جگہ کرنا ہے، تو آج مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو آپ کے انچارج دیے ہیں، بہت ہی شریف النفس آدمی ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ ان کی کتاب میں نے بھی دیکھ کر ان کے پورا معائنہ کر دیا میں نے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور کتنی بڑی سمجھ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو صرف اپنا سا بھی نہ سمجھو، یہ جتنا اچھا کام انہوں نے کیا نا، یہ غیر معمولی کام ہے، عرب بھی نہیں کر سکتا یہ کام۔ ان کی اس کتاب کو بھی لے کے استفادہ کرو، اور جتنا وقت آپ کا ان کے ساتھ ہے ان سے کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش بھی کرو۔ اچھا، تو اللہ رب العالمین آپ کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے اور حرام سے سب کو بچائے۔ آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، 2 وظیفے عرض کر کے جا رہا ہوں۔ جو شخص ان وظیفوں کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کریں گے، قبر اچھی کریں گے، موت اچھی کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو حضور کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمائیں گے۔ 2 کام کرنا، ایک وظیفہ اللہ کا ہے، ایک وظیفہ، اور ایک وظیفہ نبی کا ہے۔ اللہ کا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں محمد عربی پر۔ اور ایمان والو آپ بھی پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ درود کو بڑا ہی اہم وظیفہ ہے جس کو اللہ خود پڑھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی کو خاص وظیفہ بتائیں، بھائی خاص وظیفہ کیا ہے؟ اللہ جو درود پڑھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بڑا خاص وظیفہ ہے یہ، بس اس وظیفے کو کرو۔ جو درود آپ کو یاد ہے وہ پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ اگر یہ درود شریف آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیں گے، وصلی اللہ علی النبی الامی، بہت مختصر ہے یہ، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ تو اس درود شریف کو آپ پڑھنے کا اہتمام رکھا کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ نبی کا ہے، اور نبی کو دوسری وحی میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے۔ تو میرا نام کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ جب بھی آپ پریشان ہوا کریں، جب بھی آپ تنگ ہوا کریں، کوئی کام نہ کرو، باوضو ہو جاؤ، تنہائی میں آ کے بیٹھ کر تھوڑی دیر کرو اللہ 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 اللہ، یہ 500 دفعہ کر لیا کرو، پھر 500 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ یقین جانو، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں جتنے ہم اپنے غموں پریشانیوں میں مخلوق کے آگے روتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا اللہ کے آگے رو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں، سارے غم ہی اللہ دور کر دے، تو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو یہ 2 وظیفے انشاءاللہ آپ معمول سے کیا کریں۔ ہماری مجلس ہمارے میں تو پنڈی میں رہتا ہوں، ریڈ صاحب کا گاؤں کا پڑوسی ہوں وہاں کا، تو ہمارے یہاں حافظ ادریس صاحب ہیں، یہاں قریب میں لمدار روڈ ہے، یہاں ان کی یہ خانقاہ ہے، وہاں مجلس بھی کرتے ہیں، درود شریف کی مجلس بھی ہوتی ہے، اور اس طرح ذکر کی مجلس کس دن ہوتی ہے؟ جمعے والے دن۔ تو جمعے والے دن عصر کے وقت یہاں ہماری مجلس بھی ہوتی ہے، تو بیان بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو کوشش کیا کریں ہفتے میں 10 دن میں اس طرح کی تازگی ہو جاتی ہے، ذرا ماحول میں جڑتا ہے نا آدمی، تو آدمی کو اپنا احتساب کا موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، احتساب کا موقع مل جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا گو رہتا ہوں، فوج والے ہو گئے، آپ پولیس والے ہو گئے، یہ جتنے لوگ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، اچھا ہم اگر آپ کے لیے دعا نہ کریں گے نا، آپ کو کمزور کریں گے تو ہمارا ملک کمزور ہو جائے گا۔ اس وقت ہماری جو دنیا میں دھاک بیٹھی ہے نا، جو اثر بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ نے ایسی انہیں جیسے لوگوں کی وجہ سے بٹھایا ہے، ورنہ دشمن ہمیں کچا کھانے کے موڈ میں تھا، اور جنگ زدہ ملک بڑی تباہی کی طرف ہوتے ہیں۔ جنگ نہیں مانگی اللہ کے نبی نے کبھی بھی، جنگ جو ہے نا، جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ایٹمی ملک تھا، ہماری فوج تھی۔ مصر کے ایک بڑے دانشور نے، بڑے ایک عالم نے ایک مضمون لکھا، اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہو گئے۔ تو ہمارے ایک بزرگ مولانا زاد الراشی صاحب، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مصر تو ایٹمی طاقت نہیں ہے، تم کیسے ایٹمی طاقت ہو گئے ہو؟ اس نے کہا پاکستان جو ایٹمی طاقت بن گیا ہے، پاکستان جب ایٹمی طاقت بن گیا ہے
پاکستان ایک مضبوط فوج رکھتا ہے تو ہمیں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ بھی مسلمانوں کا غلبہ دنیا میں کمزور نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری بیگ پہ ہمارے پیچھے آپ جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ جیسے لوگ اگر طہارت کا خیال رکھیں گے، نماز کا، اعمال کا، رزق حلال کا، تو آپ کی زندگی تو صحابہ والی زندگی ہے. آپ تو ہر وقت جہاد میں ہیں، آپ کا تو گھر سے نکلنا بھی جہاد ہے، اور کوئی ڈر خوف دل میں رکھ کے نہ نکلا کرو گھر سے. اچھا ہم مر کے بھی ناکام نہیں ہیں، دشمن ہمیں مارے گا نا تو ہم شہید ہو جائیں گے، اور زندہ رہیں گے تو ہم غازی رہیں گے. بس اسلام کا دفاع، ملک کا دفاع، پاکستان کا دفاع، اس پہ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، اور کبھی بھی کسی کا علاقار نہیں بننا. اور یہ جو نشے وشے والے کام ہے نا، کبھی بھی راداری نہیں دینی کسی کو. اچھا اللہ کو حاضر سمجھ کے چلنا ہے، اور جس وقت اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے چلیں گے انشاءاللہ آپ کی رزق میں، جان مال اولاد میں اللہ تعالیٰ بہت برکت نصیب فرمائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین